45 سب سے نیچے، نیچے والا سب سے نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. پچھلی آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ چونکہ پہلے انبیاء کے واقعات چل رہے ہیں اور وہ بھی نمونہ عمل کے طور پر کہ ایک داعی کے لیے نمونہ جو ہے وہ سب سے بہترین تو سابقہ انبیاء ہیں. تو اسی سلسلے میں ان 4 آیات میں متعدد انبیاء کا ذکر ہے. پہلی آیت میں فرمایا کہ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کرو. ان کی کون سی خصوصیت ہے، کون سی ایسی صفت ہے جو بعد والوں کے لیے نمونہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 صفات بیان کی ہیں. فرمایا اولی الایدی والابصار. ویسے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء ہیں، تو مجموعی طور پر تو انبیاء کرام میں صفات ہوتی ہی ساری اعلیٰ ہیں، ہوتی ہی بلند صفات ہیں. انبیاء سارے ہی بلند اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. کچھ مخصوص صفات جو بعد والوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں اور ان کی فضیلت کا خاص سبب ہے، وہ یہ 2 صفات ہیں. فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ اولی الایدی والابصار، اولی الایدی والابصار، کہ وہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. دراصل یہاں ایدی کا کنایہ کیا گیا ہے طاقت سے، اور ابصار اس کا کنایہ کیا گیا ہے علم سے. اولی الایدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل، بلکہ عمل اور علم دونوں اعتبار سے وہ طاقتور تھی. اولی الایدی ہاتھوں والے تھے، اولی الایدی ہاتھوں والے تھے. ہاتھ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں عمل میں، کام میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ عملی طور پر مضبوط تھے، عملی طور پر مضبوط تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ملے تھے وہ ان احکامات کے کیا تھے؟ پابند. اور ابصار کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ عمل جاہلانہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ جانتے بھی تھے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھرپور علم بھی تھا. تو یہ ایک صفت ہے ان کی کہ ان کے پاس صرف عمل نہیں تھا بلکہ ان کے پاس کیا تھا؟ علم بھی. عمل اور علم یہ ان کی ایسی خصوصیت ہے جو بعد والوں کے لیے نمونہ ہے. اور دوسری صفت فرمایا انا اخلصناہم، ہم نے ان کو خالص کر لیا، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو بھئی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ انبیاء تو کم بیش 1.25 لاکھ سے زیادہ آئے ہیں، مگر ان میں کچھ برگزیدہ پیغمبر جلیل القدر ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کے واقعات بھی قرآن پاک میں ذرا تفصیل سے بیان کیے گئے. ان کی جلالت شان بھی باقی پیغمبروں کے مقابلے میں کچھ نمایاں تھی. تو اسی کو بیان کیا کہ اخلصناہم،
یہ جو تین نام آئے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، تینوں باپ بیٹے ہیں۔ یعقوب والد ہے، ابراہیم والد ہے، پھر اسحاق ان کے بیٹے ہیں، پھر یعقوب اسحاق کے کیا ہیں؟ بیٹے۔ تو تینوں حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو چن لیا۔ بھئی ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ان کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ اب اسحاق کی نسل چلی تو سارے انبیاء بنی اسرائیل جو ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ بھی اسی نسل میں پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بھی انہی کی نسل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نمایاں مقام دیا، نمایاں مقام و مرتبہ دیا۔ تو یہ دو صفات بیان کی ہیں کہ علم اور عمل تھا ان کے پاس، اور دوسری صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نمایاں مقام عطا کیا کہ ان کو باقی کائنات کے مقابلے میں جلالت شان عطا کی ہے، ان کا بلند مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ یہ ان کی بزرگی اور اللہ کے ہاں مقرب ہونے کی علامت ہے۔ مگر ان دونوں صفات کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں صفات اور خصوصیات کی وجہ کیا؟ وہ آگے بیان کی ہے کہ بخالصۃ ذکر الدار، کہ ان میں عمل بھی اور علم والی صفت اور خوبی بھی پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں بلند مقام و مرتبہ بھی مل گیا۔ اس کی وجہ فرمایا ایک خاص وجہ ہے، ان کا ایک خاص عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ذکر الدار، وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھنے والے تھے، وہ ہمیشہ آخرت کو یاد رہے۔ یعنی ان کے اندر یہ جو دو خوبیاں ہیں، عمل اور علم والی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے والی، یہ دونوں خوبیاں، یہ مقام ان کو کس وجہ سے حاصل ہوا؟ آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے، آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے۔ بھئی عقیدہ اور عمل دونوں تب بگڑتے ہیں جب آخرت بندہ بھول جاتا ہے، جنت کو بھول جائے، اس کی نعمتوں کو بھول جائے، اس کی دائمی زندگی کو بھول جائے، اور اخروی سزا جو بدعمالیوں پر ملنی ہے اس کو اگر بھول جائے بندہ، غافل ہو جائے آخرت سے، تو پھر ایمان اور عمل دونوں سے جاتا رہتا ہے، یا دونوں میں کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کو یاد رکھنا، آخرت کو یاد رکھنا، یہ ایسا گر ہے، ایسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر ان انبیاء کو یہ جو صفات حاصل ہوئی، ایک اللہ کے ہاں مقرب ہونے کا درجہ، اور دوسرا عمل اور علم، عمل اور علم، حکمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کو یاد رکھنے والے، ان کا ہر نظریہ، ہر عمل، ہر عقیدہ، ہر اقدام ان کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا، اور آخرت میں نعمتوں والی دائمی زندگی کے حصول کے لیے تھا، اور جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے تھا۔ اور آگے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، نتیجہ کیا ہے؟ یہ تو ان کی خوبیاں ہو گئی، فرمایا وہ ہمارے یہاں چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے، چنے ہوئے نیک تو وہ ہے ہی، کیونکہ ہر نبی نیک بھی ہے، ہر نبی صالح بھی ہے، ہر نبی ولی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے ہیں، نیک لوگوں میں سے بھی چنے ہوئے ہیں۔ نیک تو بہت سارے ہوں گے، صالحین تو بہت سارے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بھی یہ لوگ ہمارے یہاں کیا ہے؟ چنے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ آگے تین پیغمبروں کا اور کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل، یسع اور ذوالکفل۔ حضرت اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور یسع حضرت الیاس علیہ السلام جن کا پیچھے ذکر آیا ہے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، یہ ان کے نائب تھے، بعد میں ان کو نبوت عطا ہو گئی۔ پہلے حضرت الیاس کے نائب تھے، جانشین تھے، انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ اور ذوالکفل کا قرآن پاک میں دو جگہ پر صرف نام آیا ہے، ان کے حالات اور واقعات نہ روایات میں ہیں نہ قرآن میں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ کل من الاخیار، یہ تینوں بھی اللہ کے نیک لوگوں میں سے تھے، یہ بھی چنے ہوئے۔ اب ذرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کل 6 پیغمبروں کا ذکر آیا،
ان کی خوبیاں بیان کی کہ علم و عمل اور آخرت کو یاد رکھنے والے تھے، اللہ کے ہاں چنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقرب بنایا. ان کا یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو جلالت شان ہے، کس وجہ سے حاصل ہوئی؟ آخرت کو یاد رکھنے آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے. آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ تو ان پیغمبروں کا یہاں مختصر ذکر کر کے دو باتیں اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان انبیاء کو جو مقام حاصل ہوا وہ آخرت کو یاد رکھنے کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے ان کو یہ مقام کیا ہوا؟ حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ ان انبیاء کی طرح تم بھی اپنے اندر یہ خوبیاں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور نجات چاہتے ہو، تو پھر یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لو کہ آخرت کو یاد رکھو. آخرت کو یاد رکھو. آخرت یاد رہے گی تو بدعمالیوں سے بچے رہیں گے. آخرت یاد رہے گی تو اپنے ایمان کی سلامتی کی ہر وقت فکر رہے گی. اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے بندے کے دل میں، اسے سنبھال کے رکھتا ہے. پیسے اگر 2-4 جیب میں ہوں نوٹ، تو بندے ہر وقت ہاتھ لگا کے چیک کرتا ہے کہ باقی بھی ہیں یا نہیں، کہیں گر تو نہیں گئے. خاص طور پر بازار میں آنا جانا ہو تو خاص طور پر ہاتھ لگا کے بار بار چیک کرتے ہیں. اور اگر جیب خالی ہو تو بے فکر ہوتا ہے. جیب میں ہاتھ ڈالنے کی بعض اوقات پورا دن نوبت ہی نہیں آتی ہے. وہ ایک بزرگ تھے نا، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو، وہ اپنے خادم کے ساتھ کہیں جنگل میں بیابان میں سفر کر رہے تھے. تو وہ تھوڑی دیر میں رک کر کہتے ہیں حضرت جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے. تو پھر چلتے، پھر ڈرنا شروع ہو جاتے. تو ان کے دل میں آیا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. پوچھا کہ تم تلاشی دو ذرا. تو اس کی جیب سے نا کچھ اشرفیاں نکلی، خادم کی جیب سے کچھ اشرفیاں دینار نکلے. تو انہوں نے وہ لیے اور جنگل میں پھینک دیے. کہا چلو. اب تھوڑی دور چلے تو وہ چپ. اب نہ کہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا میاں آپ ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں جی ڈر کس چیز کا، مجھے ان کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، اب کیا خطرہ ہے، اب تو گئی ہوں. تو مال ایسی چیز ہے، دنیا ایسی چیز ہے، جس چیز کے بارے میں آپ ٹھان لیں گے، جس چیز کی محبت دل میں بٹھا لیں گے اور اس کو اپنی ضرورت اور مقصد بنا لیں گے تو ہر وقت اسی کی فکر ہو. پھر بندہ سب کچھ اسی کے لیے کرے گا. جب بندے کو دنیا کی ہرس پڑ جاتی ہے، مال و دولت کی ہرس پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے کھانے پینے کی فکر بھی بھول جاتا ہے، اپنی صحت کی فکر بھی بھول جاتا ہے. اس کی ایک ہی دونوں ہوتی ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے، مال کیا کرنا ہے، جمع. کپڑے جیسے بھی ہیں جسم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت خراب ہوتی ہے، ہوتی رہے، بس دن رات اس فکر میں پڑا رہنا ہے، رات ہو دن ہو کام کرنا ہے اور مال و دولت کیا کرنا ہے، جمع. تو اسی طرح اگر آخرت کو بندہ سمجھے کہ میرا مقصود تو آخرت کی طرف پلٹنا ہے، میرا مقصد تو آخرت کی زندگی ہے، تو اگر آخرت کی زندگی کو ہر وقت یاد رکھے گا کہ اگر میں نے یہاں نیک اعمال کیے تو آخرت والی زندگی میری دائمی زندگی ہمیشہ نعمتوں میں گزرے گی، خوشحالی میں گزرے گی. اور اگر میں نے غلط کام کیے تو وہاں سزا ملے گی، عذاب بھگتنا پڑے گا، ہمیشہ کے لیے زندگی جہنم میں خراب ہو جائے گی. تو پھر کبھی بھی وہ دنیا میں غلط کام نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں اگر استاد کہہ دیں کہ کل اگر سبق یاد نہ ہوا نا تو مرغا بنا کے پٹائی کروں گا، تو کتنا ڈر ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے قاری صاحب کے پاس پڑھتے تھے، تو کبھی قاری صاحب اگر غصے ہو جاتے تو شام کو چھٹی کے وقت کہہ دیتے بھئی کل مدرسہ تھا روڈ کے پاس، باہر بیٹھتے جب کلاس لگاتے نا دھوپ وغیرہ میں سردیوں میں، تو روڈ تھا، قاری صاحب زیادہ نہیں مارتے تھے بھی لوگ دیکھ رہے راستے سے گزرتے ہوئے. تو قاری صاحب کہتے بھی صبح کلاس اندر لگانی ہے، باری والوں کو کہتے بھی صفحے اندر بچھانی ہے، چٹائیاں اندر بچھانی ہے. ساری رات یقین کرے نیند نہیں آتی تھی، ساری رات نیند نہیں آتی تھی. قاری صاحب نے کہا کہ چٹائیاں اندر بچھانی ہے، لگتا ہے کسی کی خیر نہیں ہے، کسی کی کوئی گڑبڑ کوئی شکایت ہوگی. تو پھر گھر سے جاتے ہوئے دور سے روڈ سے کھڑے ہو کے ہم دیکھتے تھے بھی چٹائیاں کہاں بچھی. اگر تو باہر ہے تو تسلی ہو جاتی. تو اگر پتہ ہو کہ آخرت ہے
میں نے مرنا ہے، اور ہر وقت یہ بات ذہن میں رہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار زیادہ سے زیادہ چکر قبرستان کا کیا ہے لگانا چاہیے، تاکہ موت کیا رہے، یاد رہے. موت جب یاد رہے گی، مرنا جب یاد رہے گا. اور بزرگ حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ روزانہ شام کو رات کو سونے سے پہلے لائٹیں بند کر کے اندھیرا کر کے ذرا تصور کر لینا چاہیے، آنکھیں بند کر کے، کہ میں قبر میں پڑا ہوں. کیا کر لینا چاہیے؟ تصور. 10 منٹ کا بھی اگر تصور کر لے، 5 منٹ کا، تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ نکال کے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، تو آنکھ لگتے لگتے اتنا ٹائم تو ویسے لگ ہی جاتا ہے، 10-15 منٹ. تو ان 10 منٹ میں محاسبے کو معمول بنا لیں کہ بستر پہ گئے ہیں، لائٹ بند کی اور آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں کہ قبر میں پڑا ہوں، اور میں نے یہاں سوالوں کے جواب دینے ہیں، حساب و کتاب دینا ہے، اور عمل والی زندگی جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. تو یہ اس طرح سے موت یاد رہے گی. حدیث میں بھی ہے اکثروا حازم اللذات، فرمایا کہ لذات خواہشات کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھا کرو، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا الموت. لذات اور خواہشات کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے. تو فرمایا کہ یہ حضرات جو انبیاء کو یہ مقام حاصل تھا کہ ان کا عمل بھی علم بھی اللہ کے احکام کے مطابق تھا، اور اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ قرب جو حاصل ہوا ہے وہ بغیر عمل کے نہیں، بغیر علم کے نہیں، اور اس کی ایک عام معمولی وجہ بھی نہیں ہے، بڑی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو کیا رکھتے ہیں؟ یاد. ان کا تو مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کیا، عارضی ہے، ادھر سے آئے اور ادھر سے نکل گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نوح بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کو کیسا پائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کمرے کے ایک دروازے سے کیا ہے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے. یہ وہ فرما رہے ہیں جن کی 1000 سال زندگی تھی، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے. ظاہر ہے 1000 سال کے قریب یا اس سے زائد زندگی تھی. اتنا لمبی زندگی پانے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی اتنی تھی کہ اس دروازے سے داخل ہوئے اور اگلے دروازے سے نکل. اور عورت نے بھی جا کے دعا کا کہا تھا کہ میرے بیٹوں کے لیے دعا کر دے کہ میرے بچے جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنی عمر کے ہوتے ہیں؟ کہا 250 سال، 200 سال، 300 سال میں. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی بندی وہ قوم بھی آئے گی جو 100 سال تک بھی نہیں پہنچیں گی، امت کے وہ لوگ بھی آئیں گے جو 100 سال تک. تو اس عورت نے حیران ہو کر کہا کہ اچھا ایسے لوگ بھی آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی ایسے بھی آئیں گے. تو عورت نے عرض کیا کہ پھر یہ کیا وہ گھر بھی بنائیں گے، دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنائیں گے، کاروبار کریں گے، شادی بیاہ کریں گے؟ انہوں نے کہا سب کچھ کریں گے. یعنی وہ اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ 60-70 سال کی جن کی عمریں ہوں گی وہ تو کچھ بھی نہیں ہوں گی، اس کے لیے مکانوں کی کیا ضرورت ہوگی، اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے مال و دولت کے جمع کرنے کی. مگر اسے کیا پتا تھا کہ یہاں تو کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے مکان بنا رہے ہیں کہ جیسے یہاں کئی 100 سال رہنا، ہزاروں سال رہنا ہو، جیسے مرنا بھی نہ ہو، اور ساری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں، اینٹ گارے میں اسی چیز میں لگا دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں آیا کہ مال کی بے برکتی کی علامت یہ ہے کہ بندے کا کمایا ہوا مال اینٹ اور گارے میں لگ جائے، گارے اور مٹی میں لگ جائے. یہ حدیث کے الفاظ، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. بے برکتی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا مال کس میں لگے؟ تعمیرات میں، بس مکان بنانے اور توڑنے میں لگا ہے. ایک تو ہے ضرورت کا مکان، ضرورت سے بڑھ کر اس کے اوپر اضافی، یہ خوبصورت نہیں لگ رہا، توڑ کے دوسرا بنا، پھر اس میں پھر جو ہے توڑ تاڑ کر کے ہر روز تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ہر سال تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. ان کا دروازہ تھوڑا خوبصورت ہو گیا، چلو اپنا توڑ کے مزید خوبصورت بنا لیتے ہیں، ان سے بھی اچھا بنا لیتے ہیں. ان کی کوٹھی ذرا اونچی ہو گئی ہے، چلو اس کو ڈھا کے پھر دوسری ہم بنا دیتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ بندے کے مال میں برکت نہ ہونے کی نشانی. یعنی جب کسی کا مال ایسی تعمیرات میں خرچ ہو رہا ہو تو سمجھ لیں کہ اس کے مال میں اللہ نے کیا ڈال دی ہے؟ بے برکت.
برکت نہیں ڈالی ہے اس کے مال میں۔ تو بہرحال آخرت کو یاد رکھنا یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ بندے کی دنیا کیا ہے، اچھی گزرتی ہے، اعمال خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں، دنیا میں بندہ انسان بن کے رہتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، بد اعمالیوں سے بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے، اگر آخرت کی یاد ہمیشہ کیا ہے، آتی رہے۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب۔ چونکہ پچھلی آیات میں انبیاء کی خصوصیت میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ آخرت کو یاد رکھنے والے تھے۔ اب آخرت کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، ایک جنت کی اور ایک جہنم کی، یوں کہہ لے ایک کافر کی اور ایک مومن کی، ایک بدکار کی اور ایک نیک صالح بندے کی۔ تو اس لیے آگے دونوں زندگیوں کا موازنہ کیا ہے کہ آخرت میں جن کو جنت ملے گی، اچھے لوگوں کو، ان کی کیا حالت ہوگی اور نعمتیں کیا ہوں گی، اور ان کے مقابلے میں کفار اور بد کرداروں کو جو جہنم میں سزا ملے گی وہ کیسی ہوگی۔ پہلے مومنین کا ذکر کیا اور مجموعی طور پر 3 نعمتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ ان للمتقین لحسن مآب، کہ نیک لوگوں کو آخرت میں جو سب سے پہلی نعمت ادا ہوگی وہ اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ بھی دنیا میں بھی انسان رہتے ہوئے یہی سمجھتا ہے اپنی خوش بختی کی علامت کہ میرا مکان کیا ہو، اچھا ہو، ٹھکانہ کیا ہو، اچھا ہو۔ تو فرمایا کہ جنت میں آدمی کو اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ وہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، ہمیشہ رہنے والے باغات۔ دنیا میں باغ لگائیں تو وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ پھل نہیں بھی دیتا ہے، لیکن وہاں جو جنت میں بندے کو باغات ملیں گے تو وہ باغات نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ فارم ہوں گے، جہاں پر مکانات بھی ہوں گے، بنگلے بھی ہوں گے، وہاں رہائش کے ساتھ ساتھ باغات بھی ہوں گے، فروٹ کے، میوے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مفتحۃ لهم الابواب، ان کے دروازے مہمان نوازی کے طور پر، جیسے گھر میں آنے والے مہمان کے لیے دروازہ کیا ہے، کھولتے ہیں اور کہتے ہیں تشریف لے آؤ جی آیا نو، تو وہاں جنتیوں کو ان کے دروازے ٹھکانوں کے کھول کر ویلکم کیا جائے، وہاں پر خوش آمدید ان کو کہا جائے۔ اور دوسری صفت جنت کی جو دوسری نعمت ملے گی وہ کیا کہ متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں خوب محفلیں جمائیں گی۔ سورہ صافات میں بھی گزرا ہے کہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور وہاں پر میوے منگوائے جا رہے ہوں گے اور شرابیں منگوائی جا رہی ہوں گی، لیکن شرابن طہورا، ہماری والی یہ گندی شراب، نجس، بدبودار، یہ والی نہیں، جنت کی شرابیں منگوائیں گے اور آپس میں خوب گپ شپ کریں گے۔ اور تیسری فرمایا عندہم قاصرات الطرف اتراب، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ نظریں جھکائے ہوئی، نظریں، یہاں یہ کنایہ کی ہے اس بات سے کہ ایسی بیویاں انہیں عطا ہوں گی جن میں 2 خصوصیتیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کی نظر اپنے شوہر کے علاوہ کسی پر نہیں جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اطراب، وہ ہم عمر بھی ہوں گی، ہم عمر بھی، یعنی خامد کے ہم عمر بیویاں ہوں گی، وہاں سب ایک عمر کے ہوں گے، سب بھئی بیوی ہم عمر ہو، بیوی اگر ہم عمر ہو تو اس کا مزہ الگ ہے، جو بیویوں والے ہیں انہی کو پتہ ہے۔ اگر عمر اوپر نیچے ہو نا خامد بیوی میں سے کسی ایک کی، تو سمجھ لیں کہ جوڑ صحیح نہیں ہے، جوڑ برابر کا نہیں ہے۔ تو ہم عمر ہونا بھی ایک خوبی ہے، اگر خوبی نہ ہوتا تو قرآن اس کو بیان نہ کرتا۔ اور جنت میں خاص طور پر یہ خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بیویاں کیا ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ اور سن رہے ہو بھئی دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کو یہی خواہش ہوتی ہے، اسی حرص میں اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے کہ گھر اچھا ہونا چاہیے، گھر کیا ہونا چاہیے، اور پیسہ اتنا ہونا چاہیے کہ ہر وقت کمانے کی فکر نہ ہو، بس خوب گپے لڑائے، گپ شپ کرے، موجے کرے، کھائے پیے، ہوٹیں کرے، یہی فکر ہوتی ہے ہر ایک کو۔ اور
تیسری عورت کی خواہش، ہم جنس کی خواہش، کہ اپنی خواہش اس سے کیا کرے، پوری کرے۔ تو ان تین کاموں کی یہاں تکمیل 100% طور پر ہو جائے تو پھر یہ دنیا تو نہ ہوئی، جنت ہوگی، پھر تو یہ کیا ہو گئی، اس لیے یہاں یہ خواہش، ان تینوں خواہشات کی تکمیل کسی کی ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مکان بھی اچھا ہو اور فرصت بھی اتنی ہو، دولت اتنی ہو کہ فرصت کے لمحات ہو، کمانے کی فکر سے بھی کیا ہو، آزاد ہو، اور ہمیشہ دوستوں میں رہے، گپ شپ میں رہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم عمر بیویاں میسر ہوں ایسی کہ جو دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ایک سے بھی زیادہ ہوں، ایک سے بھی زیادہ ہوں، تو یہاں خواب تو ہو سکتا ہے، دنیا میں یہ تینوں خواہشات کسی کی پوری، چاہے وہ اربوں کا مالک ہو یا ٹکا بھی اس کے پاس نہ ہو، یہ تینوں خواہشات دنیا میں 100% طور پر پوری ہو جائے ناممکن ہے۔ پیسہ ہو، دولت ہو، شادیاں کر بھی لے ایک سے زیادہ تو اس کی زندگی جہنم ہوگی، وہ ایک ہی جو ہے نا گلے پڑ جاتی ہے عام طور پر۔ اور اسی طرح اگر پیسہ بھی ہو تو اس پیسے کو مزید بڑھانے کی فکر اور حرص ایسی لگتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات، سیدھے منہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے، سانس بھی نہیں لے سکتا ہے، نیند بھی پورے طور پر نہیں کر سکتا ہے، ہر وقت پیسے کی فکر رہتی ہے۔ اور رہی بات مکانات کی، تو جب یہ دو چیزیں جو سکون کا باعث ہے وہ نہیں ہوں گی تو مکان کو خالی کیا کرے گا، اونچی اونچی بلڈنگیں اور محلات بنا کر کیا کرے گا، کہ نرم گدے کے اوپر اگر نیند نہ آئے، اس سے بہتر تو ہے وہ چٹائی جس کے اوپر نیند فوراً آ جائے، اور ایک دفعہ آئے تو پھر کبھی آنکھ کھلے ہی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سکون دنیا داروں کو میسر نہیں ہوتا۔ دنیا کی حرص جس کے اندر آ گئی ہے اس کا سکون تو سمجھو دنیا میں برباد ہو گیا، سکون اسے کبھی نہیں ملے۔ مزدور ہے، محنت مشقت کرنے والا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو ایک رات مل جاتی ہے سونے کی تو ایسے نیند آتی ہے کہ اسے دنیا و مافیا کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو گرمی سردی کا بھی نہیں پتہ ہوتا، مچھر کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے، بجلی آئی ہے کہ گئی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بے پرواہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں بھی اسے نیند آ جاتی، مزدوری کرتے ہوئے کئی بار دیکھا مزدوروں کو کہ بجلی کے ڈھیر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، سیمنٹ کی بوری کے ڈھیر لگا کے سو جاتے ہیں، وہیں نیند آ جاتی ہے، ایسے دیکھا ہے مزدوروں کو۔ مگر امیروں کو نرم گدے اور اے سی کے اندر بھی آرام نہیں ہوتا ہے، انہیں سکون نہیں آتا، وہ رات کو گولیاں لے کے کھاتے ہیں، گولیاں لے کے سوتے ہیں، دوائیاں لے کے سوتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں فرمایا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ملے گا کب؟ حساب کے بعد، پہلے حساب ہوگا اور پھر یہ نعمتیں وہاں پر کیا ہے، ملے گی۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، ان تمام نعمتوں کی ایک ایسی خوبی ہے جو دنیا میں کسی نعمت کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ہے ما له من نفاد، کہ جنت کی یہ نعمتیں جو بھی میسر ہوں گی کوئی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں زندگی ہمیشہ والی ہے تو کوئی نعمت بھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، ہر نعمت بھی دائمی ہوگی۔ مگر دنیا میں یہی چیزیں اگر مل بھی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں، بنگلہ اونچا بنا بھی لیں تو ہر سال کم از کم پیٹ تو کروانا ہی پڑتا ہے، اور کئی سالوں کے بعد اس کی سیمنٹ اینٹیں بھی بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، دوبارہ اس کی مرمت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور بیویاں ملیں تو ہمیشہ ایک عمر کی رہے ایسا نہیں ہوتا، اپنی عمر بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور دوست احباب بھی ملے تو وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، آج کا دوست کل کا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا میں تو یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، مگر جنت میں ما لہ من نفاد، یہ سارے مزے ہمیشہ کے ہوں گے، دائمی ہوں گے، کبھی ختم ہونے والے، اس لیے کہ اگر نعمت تو بڑی ہو، نعمت تو بڑی ہو، خوشحالی تو بڑی ملے، مگر ہو تھوڑے عرصے کے لیے تو اس کا کیا فائدہ، تو ختم ہو جائے گی، اس کے تو ختم ہونے کی فکر ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نعمتیں صرف اپنی جگہ پر اچھی نہیں ہیں، ان میں سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ملیں گی، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ملیں گی، اگر کسی کو تھوڑی بھی ملی تو ملے گی ہمیشہ، یہ نہیں ہوگا کہ وہ کبھی کیا ہو جائیں،
ختم ہو جائے. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. اب اس کے مقابلے میں بروں کا تذکرہ. متقین شروع کیا تھا کہ پرہیزگاروں کے لیے، انبیاء کے بعد نیک متقی پرہیزگار جو بدعمالیوں سے بچے رہتے ہیں، جو گناہوں سے کیا ہے بچے رہتے ہیں، ایمان ان کے اندر ہوتا ہے، تو ایمان اور عمل دونوں اچھے، تو یہ ان کی خوبیاں ہیں. اور للطاغین لشر مآب، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو سرکش ہیں، جو کیا ہے سرکش ہیں، یعنی ایمان بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بدعمالیوں کے بھی وہ عادی ہیں. یہ ایمان تو ہے مگر بدعمالیوں سے ان کے اعمال نامے بھرے پڑے. تو فرمایا ان کے لیے لشر مآب، بالکل اس کے مقابلے میں برا ٹھکانہ ہوگا. وہاں پہلی خوبی یہ تھی کہ اہل جنت کو، متقین کو کیا ملے گا؟ اچھا ٹھکانہ. اور یہاں یہ ہے کہ برا ٹھکانہ ملے گا. وہ کیا ہے؟ جہنم یصلونھا فبئس المہاد. وہ جہنم ہے جس کے اندر یہ داخل ہوں گے اور وہ ان کے لیے برا بچھونا ہے، بدترین بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج. جہنم میں عذاب اور تکلیف دو طرح کی ہوگی. پہلی تو فرمایا کہ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، جہنم میں گرم پانی اور غساق ان کو دیا جائے گا. گرم پانی اور غساق. غساق کی مختلف تفسیریں آئی ہیں، پہلے بھی آپ پڑھتے رہے ہیں. اس کا معنی جہنمیوں کا پیپ بھی ہے، خون اور پیپ، جو بطور کھانے کے دیا جائے گا اور پینے کے لیے گرم پانی ان کو دیا جائے گا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ تھور کا جو درخت ہوتا ہے، زقوم جس کو کہا گیا ہے، شاید وہ مراد ہو غساق سے، یا اسی طرح کا کوئی کھانا جو گرم پانی کے ساتھ دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غساق ایسا بد ذائقہ اور بدبودار، اتنا گندا کھانا ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی ہر چیز بد ذائقہ ہو جائے، بدبو سے بھر جائے. پوری کائنات بدبو سے کیا ہے بھر جائے گی اگر اس کا ایک ڈول یہاں پر کیا کر دیا جائے، انڈیل دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو بہرحال اہل جہنم کی پہلی سزا فرمایا ان کو حمیم اور غساق کھلایا اور پلایا جائے گا. اور دوسری فرمایا آخر من شکلی ازواج. جہنم بذات خود ایک سزا ہے، آگے جلنا پڑے گا. اس کے اندر کھانے پینے جیسی مصیبت بھی ہے کہ گندا کھانا اور گندا پانی پینا ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس جیسے اس کی شکل کے اور بھی بہت ساری تکلیفیں ہوں گی. بھی کھانے اور پینے کی بد مزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک تکلیف دہ ہے. اس کے علاوہ اسی جیسی اور بھی بہت ساری تکلیفیں اہل جہنم کو جہنم میں کیا ہے بھگتنی پڑے گی. ان میں سے دو تکلیفوں کو بطور مثال کے واقعاتی انداز میں لایا ہے. پہلی تکلیف جہنم میں وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہاں اہل جہنم آپس میں ہر وقت لڑتے رہیں گے، ہر وقت آپس میں لڑتے رہیں. بھئی بد امنی بھی تو ایک عذاب ہے، فساد بھی تو ایک کیا ہے عذاب ہے. بحث مباحثہ، ہر وقت لڑتے اور جھگڑتے رہنا، یہ بھی کسی عذاب سے کم. پہلے جہنم میں کھانا گندا مل رہا ہے، پینا بھی کیا ہے گندا مل رہا ہے، اور اوپر سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپس میں ہر وقت جھگڑا بھی ہے. اور جھگڑنے کی ایک مثال دی ہے. فرمایا جھگڑنے کی شکل یہ ہے کہ فرشتے بڑے بڑے جو گرو ہوں گے جہنمیوں کے، کفار کے جو سرداران ہیں، جو مقتدا لوگ ہیں، جو گمراہوں کے رہنما ہیں، گمراہ لوگوں کے رہنما ہیں، پہلے ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اس کے بعد ان کے متبوعین، جو ان کے تابعین، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کی پیروی میں دنیا میں کسی نے کفر اختیار کیا، کسی کی پیروی میں گمراہی اختیار کی، کسی کی پیروی کرتے ہوئے بدعمالی اختیار کی ہے، تو پھر ان لوگوں کو لے جایا جائے. اب جب وہ بڑے گرو دیکھیں گے کہ ایک فوج اور لائی جا رہی ہے جہنم میں، تو وہ دور سے پکار کر کہیں گے لا مرحبا بھی، ستیہ ناس ہو، ان کا برا ٹھکانہ ملے ان کو. ایک اور لشکر جو ہے وہ بھی آ گیا جہنم میں جلنے کے لیے، پہلے ہم موجود تھے تو کیا کمی تھی، لا مرحبا بھی. اب وہ چھوٹے سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارا منہ کالا ہو کہ ہم تو تمہاری وجہ سے یہاں آئے ہیں،
ہم تو تمہاری قدمتموہ لنا، اس جہنم کو تو آگے تم نے رکھا ہے ہمارے. یہ عذاب، یہ تکلیفیں جس میں آج ہم آئے ہیں وہ تمہاری پیروی کی وجہ سے ہم آئے ہیں کہ ہم نے تمہاری پیروی کر لی. تو لہٰذا یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب وہ آ تو گئے، اب دونوں طرف سے وہ پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی گئی وہ گمراہ کن رہنما بھی، وہ دونوں آپس میں ادھر جھگڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. اب لڑ کے جب تھک جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں گے. وہ چھوٹے جو تباہ کرنے والے تھے، پیروی کرنے والے تھے، اپنے گمراہ رہنماؤں، کفار رہنماؤں اور سرداروں کے خلاف بد دعا کریں گے کہ یا اللہ ان میں اور ہم میں سے جو بھی جہنم میں آنے کا سبب بنا ہے اس کو دگنا عذاب دے، اس کو دگنا عذاب دے. ہم تو ساڑ ہی رہے ہیں مگر اسے دگنا دینا جو ہمارے یہاں آنے کا کیا بنا ہے، سبب بنا ہے. تو یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہے. ہر وقت لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ. پہلے جہنم میں جل رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں، کھانا پینا بد مزہ ہے، گندی جگہ ہے، اس کے باوجود پھر امن بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں ہے. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوگی. اور دوسری شکل ہے عذاب کی، فرمایا کہ حسرت. اہل جہنم چاہے وہ کفار ہوں گے یا بد اعمال، مومن بد عمل جو جہنم میں جائے گا، یا گمراہ لوگ جو بھی غیر متقی جو جہنم میں جائیں گے، فرمایا ان کے لیے ایک عذاب حسرت اور افسوس کی شکل میں بھی ہوگا. حسرت اور افسوس کی یہاں ایک مثال بیان کی ہے. ایک مثال 14ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہاں میں نے بتایا تھا کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس میں کفار تو ہوں گے ہی، کفار کے ساتھ ساتھ وہ مومن جو گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مرے گا وہ بھی اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائے. اب کافر اس مسلمان کو دیکھ کر کہیں گے اوئے تو مسلمان تھا، تو نمازیں پڑھتا تھا، تو حج روزے زکاتیں ادا کرتا تھا، تو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں، تو تیرے ایمان کا کیا فائدہ ہوا، تیرے اسلام کا تو تجھے کوئی فائدہ. وہ تانا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ پھر جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے کیا کرو، نکال. تو وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اب کفار جب یہ حالت دیکھیں گے کہ ہمارے اندر تو وہ ذرہ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو ایمان کا وہ ذرہ بھی نہیں ہے جو ہماری نجات کا کیا بن جاتا، تو اس وقت کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے، مسلمان ہوتے. اتنا ایمان ہمارے اندر بھی ہوتا ہے ایک ذرے کے برابر، آج ہمیں بھی نجات مل جاتی. یہ ایک حسرت کی شکل ہے. ایک حسرت کی شکل یہاں بیان کی ہے کہ انہیں ایک اور چیز پر بھی افسوس ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. کفار ایک دوسرے سے پوچھیں گے، توجہ سے آپس میں بات کر رہے ہیں، کافر لوگ گمراہ اہل جہنم آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ما لنا رجالا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وہ لوگ تو ہمیں ادھر نظر ہی نہیں آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سب سے گندی ترین قوم ہے، یہ لوگ سب سے گھٹیا ہیں دنیا میں، یہ فساد کی جڑ ہیں. وہ تو ہمیں ادھر جہنم میں نظر ہی نہیں آ رہے. ام زاغت عنہم الابصار، یا کہیں ہماری آنکھیں تو نہیں دھوکہ کھا گئی، ہمیں نظر نہ آئے ہوں، وہ بھی کہیں ادھر ادھر پڑے ہوں. اب وہ مل کے دیکھیں گے بھی چلو جاؤ دیکھتے ہیں. جب دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی انہیں وہاں دکھائی نہیں دے گا. اچھی طرح انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تو جنت میں چلے گئے، وہ تو جنت میں. تو وہ اس پر افسوس کریں گے کہ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آپس میں کہیں گے ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم تو ان کو برا سمجھتے تھے، آج وہ جہنم میں جانے کی بجائے وہ تو جنت میں، اور ہم کہاں ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. چلو اس وقت کی بات کر لیتے ہیں جب قرآن نازل ہوا تو وہ کون تھے، کس پر فتوے لگاتے تھے کہ یہ برے ہیں؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر، مومنین پر فتوے لگاتے تھے.
وہ کعب بن اشرف یہودی اور یہود کے علماء سے فتویٰ لیا تھا، سورہ نساء میں موجود ہے. اور فتویٰ کیا لیا تھا کہ محمد نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو یہ محمد اور اس کے ساتھی جو بیت اللہ بھی چھوڑ گئے ہیں، باپ دادا کا دین بھی چھوڑ گئے ہیں، رشتہ داریوں کے تعلقات بھی انہوں نے توڑوا دیے ہیں، تو یہ حق پر ہے یا ہم حق پر ہیں؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ تم ہی حق پر ہو، کیونکہ تم حاجیوں کی خدمت کرتے ہو، بیت اللہ کے متولی ہو، لہذا تم ہی حق پر ہو. تو وہ حقیقت میں اچھو کو برا سمجھ رہے تھے، وقت کے نبی کو برا سمجھتے اور اس سے اذا اور مذاق اڑاتے تھے. اور ابو ذر، بلال، مصعب اور غریب صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، لو جی اب یہ اسلام کو اور ان کے نظام کو پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ غالب کریں گے. وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب وہ جہنم میں جب انہیں نہیں دکھائی دیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ افسوس کریں گے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کا ہم مذاق اڑاتے. اور آج اس زمانے میں کون ہے؟ بے اسرا کے لوگ تو ہر زمانے میں کہ گمراہ، کافر، جہنمی، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر جہنم میں انہیں وہ نظر نہیں آئیں گے. یقین کرے میں نے جب یہ آیت پڑھی نا، جب میں مطالعہ کر رہا تھا، عام طور پر ذہن میں نہیں ہوتی یہ باتیں، تو فوراً میرا ذہن ہماری سیاسی صورتحال کی طرف چلا گیا. اس وقت جوہلا کے ہاں کس کا مذاق زیادہ اڑایا جاتا ہے؟ کس کو بدترین سمجھا جاتا ہے؟ کس کو برا بھلا زیادہ کہا جاتا ہے؟ جوہلا کے ہاں نادان لوگ کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ دنیا داروں کی واہ واہ اور دین داروں کا مذاق. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہی ہے کہ کننا نعدہم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نرى رجالا کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم بدترین سمجھتے تھے، شریر سمجھتے تھے، وہ تو آج ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، اتخذناہم سخریا، جن کا ہم کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، وہ آج ہمیں جہنم میں نہیں دکھا رہے. بھئی اس زمانے کی جہالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتی تھی، اس زمانے کے جوہلا اور نادان صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور آج کے جوہلا ان کے ورثاء کا مذاق اڑاتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی کسی کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی انتہا پسند کہا جاتا ہے، کبھی جہالت کے طعنے دیے جاتے ہیں، یہ مولوی تو جاہل لوگ ہیں، انہیں دنیا کا کیا پتہ. تو یہی ہے، جہنم میں جانے کے بعد پتہ چلے گا. پھر وہاں اپنی آنکھوں پر انہیں اعتبار نہیں آ رہا ہوگا. اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دنیا میں بندے کے دل اور دماغ پر جو برے نظریات چھا جاتے ہیں، وہ جہنم تک بھی وہی خیالات جائیں گے. جن کو یہاں انہوں نے اشرار سمجھا ہوا ہوگا، برا سمجھا ہوگا، جہنم تک یہ خیال ان کے دل و دماغ میں گھسا ہوا ہوگا کہ وہ ابھی تک اشرار ہیں، ان کو جہنم میں ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ تو قرآن بتا رہا ہے، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. جہالت پر مبنی نظریات جب دماغ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پیوست ہو جاتے ہیں. دنیا میں نکلنا تو دور کی بات، وہ جہنم تک جائیں گے، آخرت تک وہ نظریات جائیں گے جو جہالت کی پیداوار ہوتے ہیں. نادانی کی بنیاد پر پیدا ہونے والا نظریہ مرنے کے بعد تک بندے کے ساتھ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی گمراہی میں گزرتی ہے، اس کا راہ راست پر آنے کا امکان کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. تو وہ کفار کو اس پر حسرت ہوگی جب دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، شریر سمجھتے تھے، رذیل سمجھتے تھے، گھٹیا کہتے تھے، جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، وہ آج ہمیں جہنم میں نظر نہیں آتے. میں جب بھی اس آیت پر آیا تو مولانا کے نام میرے ذہن میں آیا فوراً. اس وقت ہم اگر سیاسی قیادت میں دیکھ لیں تو سب سے زیادہ تذلیل کس کی جاتی ہے؟ مولانا. سب سے زیادہ برے القابات کس کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے. سب سے زیادہ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ انہیں کا. عجیب و غریب نام بدل کر، الزامات لگا کر، تہمتیں لگا کر. اگرچہ آج تک کسی حکمران کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی چیز عدالت میں ان کے اوپر کیا کریں؟ ثابت کریں، مگر ان کو پھر بھی گالی دی جاتی ہے. اور جن کو عدالتیں جھوٹا کہہ رہی ہیں، جن کو عدالتیں چور کہہ رہی ہیں، جن عدالتوں میں جن کے خلاف ثبوت ہے، جن کے اوپر کم از کم کیس تو ہوئے، الزامات تو لگے،
تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. جنہوں نے 76 سالوں میں ملک اور قوم کا بیڑا غرق کیا، معیشت کو تباہ کر ڈالا، ایک خوشحال پاکستان کو ویران و برباد کر دیا ہے، جنہوں نے آج بھی انہی کے نعرے ہیں، ان کی عزت افزائی اور مولوی کے خلاف گالی، مولوی کا مذاق، مولوی کے خلاف بدتمیزی. تو یہی ہے کہ دنیا میں جن کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کو شریر اور برا سمجھ رہے ہیں، کل پتہ چلے گا اس وقت کہ ہوگا کیا، کہ جب جنت جہنم میں پڑے ہوں گے تو پھر ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم تو اسے برا سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ جہنم میں آیا ہوگا. اور یہ خیالات جہنم تک ان کا پیچھا کریں گے. یہ نظریہ جہنم تک جانے والا ہے. یہ جہالت پر مبنی جو نظریہ ہوتا ہے یہ جہنم تک جائے گا، یہ قرآن بتا رہا ہے. اور وہ جہنم میں بھی اسی نظریے کی بنیاد پر ڈھونڈ رہے ہوں گے نیک لوگوں کو، جنہیں دنیا میں برا بھلا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ذالک لحق تخاصم اہل النار. یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ کسی کا دماغ گھوم جائے بھلا دنیا کے نظریات وہاں کیسے، فرمایا لحق، یقیناً یہ سچی بات ہے. انّا بھی تحقیق کے لیے اور لام تاکید کے لیے آتی ہے. فرمایا یقیناً یہ سچی بات ہے. کون سی؟ تخاصم اہل النار، اہل جہنم کا یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ باتیں جو اوپر کی گئی ہیں یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برحق ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. سبحان ربک.